بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، فرمایا مفلس کون ہے؟ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم نہ دینار، غریب ہو، مسکین ہو، ایسا آدمی فرمایا مفلس ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفلس میری امت میں وہ ہے کل آخرت میں بہت سارے نیک اعمال لے کر آئیں گا، نمازیں لے کر آئیں گا، جہاد لے کر آئیں گا، ساری نیکیاں لے کر آئیں گا، مگر پھر فرمایا کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو غیبت کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کیا ہوگا، کسی سے جھگڑا کیا ہوگا، کسی کا حق مار لیا ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کل آخرت میں ہر ایک کو اپنے پاس بلائیں گے اور جس کا حق دینا ہے اس کے حق میں سے نیکیاں لے کے جو ہے نا اس کے دے دیں گے۔ پھر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا جب اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر فرمایا جس حق والوں کا حق تھا ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو میرے دوستو، آج ہم سب سحری میں اٹھ رہے، میرے دوستو سحری میں اٹھ رہے، اللہ نے جو دیا ہے وہ کھا لے رہے، اور میرے دوستو ہم صبح 4:45 سے لے کر اور دوستو 6:30 تک، 6:40 تک روزہ رہ رہے، اتنے گھنٹے کا روزہ میرے دوستو ہم لوگ رہ رہے، اور فرمایا تراویح کے ڈیڑھ گھنٹہ تراویح کی نماز پڑھ رہے، 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے، اور میرے دوستو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے۔ جو تسبیحات کرنے والے ہیں الحمدللہ وہ تسبیحات کر رہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وقت گزر رہا۔ مگر میرے دوستو یہ سب اپنی جگہ ہے، مگر میرے بھائیوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب حدیث کے اندر ایک حدیث لکھا ہے، فرمایا کل آخرت کے اندر لوگوں کے نام اعمال کے اندر میرے دوستو خالی سفید پیپر رہیں گے، کوئی اعمال اس کے اندر نہیں رہیں گے۔ وہ کہیں گے اے اللہ، دنیا میں عبادت کیا کرتا تھا، فرمایا میرے عبادت کہاں پر چلے گئی؟ تو اللہ کہیں گے دنیا میں تو کسی کی غیبت کیا کرتا تھا، چغلی کیا کرتا تھا، بہتان باندھا کرتا تھا، فرمایا گالی دیا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں یہ پورے اعمال ان کو دے دیے گئے، تیرے نام اعمال پورے خالی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا ہم نے ایک اعمال کرے تو فرمایا دوستو اس کو بچانے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے آج حضرت شیخ الحدیث نے فضائل تبلیغ کے اندر لکھا ہے، فرمایا چھوٹا کیا، بڑا کیا، پڑھا لکھا کیا، ان پڑھ کا، شہری کا، دیہاتی کیا، میرے دوستو ہر ایک آدمی غیبت کے اندر ملوث ہے، غیبت کر رہا۔ اور میرے دوستو فرمایا سب سے بڑا رونا تو یہ ہے کہ گناہ بے لذت، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے گناہ بے لذت، اس کے اندر مولانا نے لکھا غیبت کرنے والے سے جس کو کیا جا رہا ہے نہ اس کا پیٹ بھرتا، نہ اسے کچھ خوشی محسوس ہوتی، مگر میرے دوستو اس کے پورے اعمال اس کو چلے جاتے۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اگر کسی کی غیبت کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کی کرو، اپنے اعمال پورے اپنے ماں باپ کو چل جاتے۔ میرے دوستو غیبت ایک بہت بری چیز ہے، فرمایا اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ نے کوئی گناہ کو ایسے ذکر نہیں کیا، کوئی بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند کرتے ہوئے بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، تو میرے دوستو فرمایا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کسی کی غیبت کرنا ہے۔ اس لیے دوستو میرے بزرگوں، فرمایا حضرت مفتی شفیع صاحب اپنے اصلاح خطبات کے اندر ایک کتاب لکھے، کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھے۔ وہ واقعہ یہ ہے، ایک بزرگ فرماتے کہ مجلس کے اندر چلے گیا، جانے کے بعد میں وہاں پر دیکھا لوگ بات کر رہے تھے، میں وہاں سے اٹھ کر چلے گیا۔ پھر اس کے بعد میں پھر دوسری مرتبہ میں آیا تو اسی طرح لوگ بات کر رہے تھے، پھر وہاں سے میں اٹھ کر چلے گیا۔ تیسری مرتبہ آیا تو لوگ اسی طرح غیبت کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، میں بھی ایک دو جملے بول دیا۔ میں رات ہوئی، جا کر جب میں سو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، کوئی کہنے والا مجھے کہہ رہا اٹھو یہ گوشت کھاؤ۔ تو میرے دوستو فرماتے میں جب وہ گوشت میرے قریب آیا تو میں نے ان سے کہا یہ تو سور کا گوشت ہے، ہمارے اسلام کے اندر اس کو حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ تم آج اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، تم اس کو کھانا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد میں نہیں کھانا چاہ رہا تھا، وہ میرے منہ میں ٹھوس رہے تھے، صبح ہو گئی تو میرے منہ سے کئی دن تک جو ہے نا وہ بدبو آتی رہی۔ تو میرے دوستو اللہ بعض مرتبہ دنیا کے اندر ایسی چیزیں بتا دیتا ہے، اس لیے دوستو ہم سب کو چاہیے، حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، دنیا کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے گزرے ہیں جو آخرت کے اندر ان کے نام اعمال میں کسی کی غیبت کا گناہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے، امیر خسرو جو دلی کے جو شاعر تھے، فرمایا جس وقت ان کا غسل دینے کے لیے جنازہ سنا، ان کی لاش، ان کے جنازے کو سلایا گیا غسل دینے کے لیے تخت کے اوپر، اس وقت فرمایا لوگوں نے کہ فرمایا امیر خسرو ایسے شخص ہے زندگی میں کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ میرے دوستو میرے کو، آپ کو، ہم سب کے لیے ضروری ہے اللہ کرے کہ ہم سب کو غیبت سے بچائے، غیبت کی برائی سے بچائے اور اس کے نقصانات سے بچائے۔ ہر ایک کی تعریف کرے، یا نہیں ہو سکا تو میرے دوستو
خاموش رہنے والے بنے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.